یہ شخص اس درخت پر چڑھ جائے اور درخت پر چڑھ کر نیچے جب دیکھے نظر ڈالے تو پتا چلے کہ اس کی تو جڑوں کو چوہا کاٹ رہا ہے، یہ تو درخت بھی چند لمحوں کے لیے کھڑا ہے اور گر جانے والا ہے۔ اور اسی دہشت زدہ اثنا میں، اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہ دیکھتے کہ اسی درخت کی ایک ٹہنی پر شہد کا چھٹا موجود ہے، اور اس شہد کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کی چاشنی اس کو کھانا شروع کرتا ہے، اور اس کا ذائقہ اس قدر مزہ دیتا ہے کہ یہ ساری دہشت بھول جاتا ہے۔ کدھر وہ شیر، کدھر وہ گڑا، کہاں وہ چوہا جڑوں کو کاٹ رہا ہے، کچھ ذہن میں نہیں ہے، اور یہ شہد کو کھا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں یہ شہد ہے جسے دنیا سے تشبیہ دیا جائے، یہ چوہا ہے جو زندگی ہے، اور یہ شیر ہے جو انسان کے پیچھے موت بن کے لگا ہوا ہے۔ گڑے کو قبر سمجھ لیجئے، آپ کو دنیا کی حقیقت نظر آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا اس قدر غلیظ ترین چیز ہے کہ اس کے طالب کو، اس کے چاہنے والے کو کلاب، کتا کہا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ دنیا، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ سراب ہے، موٹر وے پہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو آگے دیکھتے ہیں تو پانی نظر آتا ہے، سفر کرتے 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 جو ہی قریب چلے جاتے ہیں پانی بھی آگے 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 چلا جاتا ہے، یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ دنیا کی حقیقت ہے جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اس کو پانے والا، اس کو چاہنے والا، اس کا طالب ملعون ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے، لعنت زدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں ذرا 1 منٹ کے لیے بات کو سمجھانے کی خاطر آخرت کو 1 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت جاننی ہے نا، دنیا کو دنیا کے ذریعے سے دیکھ، دنیا کا مقابلہ دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ کیا ہے سامعین کرام؟ یہ دنیا اس قدر غلیظ ترین چیز ہے کہ رشتوں کو بھلا دیتی ہے، یہ خون کے رشتے پیچھے چھوڑ دیتی ہے، یہ مال کی ہوس، یہ دولت کی تمنا، یہ بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کس قدر آپ کے سامنے واقعات آتے ہیں کہ ابھی والد کا جنازہ موجود ہوتا ہے، بھائیوں میں جھڑپیں ہو جاتی ہیں، مال کی خاطر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے کوئی بھائی اگر چلے جائیں باہر، اللہ اکبر، کیا یہ دنیا ہے؟ اس قدر عزیز رشتے جن کو وہ اپنی جان دینا مناسب سمجھتا ہے، جن کی خاطر مر جانا گوارا کر لیتا ہے، وہ رشتے مال و ہوس کے اندر آ کے کبھی تک حال بھی پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف باہر گئے ہوئے انسان کو اپنی خواہشوں کا اظہار ہی ہوتا ہے، میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا، میرے لیے فلاں چیز بھیج دینا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس نے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا، یہ دنیا ہے جس نے باپ بیٹے کو لڑوا دیا، جس نے خون کے رشتوں کو دور کر دیا، یہ دنیا ہے۔ اور اس کا مقابلہ آخرت سے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے دنیا کی؟ یہ زندگی
اگر زندگی کا مقابلہ کیا جائے آخرت کی زندگی سے تو سامعین کرام یہ زندگی جسے ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی لیں گے؟ کتنا؟ 60 سال 70 سال چلے 100 سال تک چلے جاتے ہیں. 100 سالہ زندگی ختم. اس کا اینڈ کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی. اور جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو اگلی زندگی سے مقابلہ کیجئے، اس کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے. 50-100 سال کا نہیں کہہ رہا، 50,000 سال کا پہلا ایک دن ہے اس زندگی کا، جس کو تباہ کر کے ہم دنیا کی طلب کے اندر، دنیا کی خواہش کے اندر یہ 50 60 70 سالہ زندگی ہم زیادہ سے زیادہ بھی اگر جی لیں اور سکون و اطمینان سے جی لیں، بلکہ اگر ہم بادشاہوں والی زندگی بھی جی لیں، اور جو کہ وہ بھی مطمئن نہیں کرتی، سکون اس میں بھی نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ بھی اپنے دکھڑے رو رہا ہے. یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اور اس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں آخرت پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ زندگی اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اس کے اندر ایک حور، جس زندگی کو ہم آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے آج ضائع کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کی حقیقت بتائے جا رہا ہوں. اس زندگی کے اندر جو ملنے والی ایک حور ہے، جس کے بارے میں کہا کہ اگر اس حور کا ایک دوپٹہ گر جائے زمین پر تو ساری دنیا اس کے حصول کے لیے لڑ کے مر جائے. رب نے تو آپ کی مہمان نوازی کے لیے رکھا کیا ہے؟ ذرا غور تو کیجیے. وہ جنت، اللہ اکبر کبیرہ. یہ دنیا، آخرت کے اندر ایک شخص کو لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے بتا مجھے کہ تو نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، جس کو کانٹا تک نہیں چبھا، جس کو سر درد تک نہیں ہوا، ساری زندگی خوشیوں میں گزاری. وہ بندہ آ رہا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. وہ بندہ آ رہا ہے. ہاں بندے بتا تو نے ساری زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا؟ اس کو ذرا چکر لگوا کے لاؤ. جہنم کے قریب سے صرف ایک چکر لگایا جائے گا، صرف ایک چکر. جہنم میں داخل نہیں ہوا، وقت نہیں گزارا، اس کے پاس سے بس ایک چکر لگا کے آیا ہے. کہا ہاں زندگی خوشیوں میں گزری. کہتا اللہ مجھے تیری قسم ہے میں نے تو کبھی خوشی دیکھی بھی نہیں ہے، مجھے کیا پتا خوشی کیا ہوتی ہے. اور بھائیو جھوٹ نہیں بولے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا. یقینی بات ہے کہ اس کی حیثیت اس دنیا کی یہ ہے کہ ایک چکر جب جہنم کے قریب سے لگے گا تو سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ فنا ہو گیا ایک لمحے کے اندر. اور وہ دوسرا بندہ زندگی تکلیفوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، غربت میں گزری، کبھی یہ تکلیف کبھی وہ تکلیف، ابھی ایک مصیبت سے نکلا نہیں ہے، دوسری سر پہ آئی ہوئی ہے. اس بندے کو بھی لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے، کہیں گے اس کو بھی ذرا جنت کے قریب سے ایک چکر لگوا کے لاؤ. یہ بندہ بھی چکر لگا کے آئے گا. پوچھیں گے اللہ ہاں میرے بندے بتا کبھی خوشی نہیں دیکھی؟ کہے گا اللہ مجھے تو تیری قسم ساری زندگی خوشیوں میں ہی بٹ گئی، ساری زندگی دیکھتا ہی خوشیاں رہا ہوں، مجھے تو دکھ کا ہی نہیں پتا دکھ ہوتا کیا ہے. یہ حقیقت ہے اس کی. ایک لمحے کے اندر اگر خوشیاں ہیں تو وہ بھی بھول گئیں، اور اگر دکھ ہے تکلیفیں ہیں تو وہ بھی بھول گئیں. یہ اس کی حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پھر وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، پھر وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے. آپ نے شاید واقعہ سن رکھا ہوگا، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں موجود ہیں، طواف کیا. بیت اللہ کے اندر وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، اس کی نظر پڑی
کہ सालिम बिन अब्दुल्ला यहां मौजूद है, बड़ा नाम है ज़ुहद व तकवा में, परहेजगारी में, मुत्तकी इंसान है। पास चले आए, बादशाह वक्त का पास चले आए, कहने लगे सालिम बुजुर्गो, कोई जरूरत हो तो बतलाइए, कुछ चाहिए हो तो बतलाइए। कहने लगे भाइयों जरा जवाब पे गौर करना, कसम से अगर ये एक जवाब मेरे और तेरे दिल पे बैठ जाए तो ये जिंदगी बदल सकता है। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे मैं रब के घर में खड़ा होके उसके अलावा किसी गैर से कोई सवाल करूं, मुझे शर्म आती है, शर्म आती है मुझे कि मैं रब के घर में खड़ा होके सवाल किसी और से करूं। क्या बात कर रहे हो? बड़ी दिल पे चोट लगी। वक्त का बादशाह था, कहता है मैं पांव तक कांप गया, बाहर निकला, इंतजार करने लगा। कहता है कि दोबारा आएंगे। जब ये फारिग हुए बाहर निकले, दोबारा मिले, कहने लगे अब तो बैतुल्लाह से बाहर आ गए हैं, तवज्जो चाहता हूं। कहने लगे अब तो बैतुल्लाह से बाहर आ गए हैं। कहा फिर बताओ क्या चाहते हो? कहा बोलो, कुछ जरूरत हो, कोई सवाल हो। सालिम बिन अब्दुल्ला कहने लगे बताओ मुझे देना क्या चाहते हो? क्या दे क्या सकते हो? दुनिया दे सकते हो या आखिरत दे सकते हो? आपके पास है क्या? कहने लगे आखिरत तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो दुनिया है, दुनिया का सवाल करो मैं दूंगा। तवज्जो चाहता हूं, जवाब पे गौर कीजिएगा। दोबारा जवाब उससे भी बड़ा है। कहने लगे और दुनिया तो मैंने आज तक उससे नहीं मांगी जिसने बनाई हुई है, मैंने तो रब से भी जब भी मांगा है आखिरत मांगी है, और जब भी मांगा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगी है, जब भी मांगा है अल्लाह की रजा मांगी है। मैंने तो जब भी रब से मांगा है दीन इस्लाम से मोहब्बत मांगी है। दुनिया तो मैंने आज तक उस रब से भी नहीं मांगी, तेरे से कैसे मांग लूं? अल्लाहु अकबर। ये दुनिया मौलाना रूमी के अंदाज में है तो शहद है, तो बड़ी मीठी, जायका तो बड़ा लजीज है, लेकिन इसी के होके रह जाना ये बहुत बड़ी नादानी है, बेवकूफी है। कुरान कहता है ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। ये खूबसूरती ज़ुय्यिना लिन्नास, ये पसंदीदगी लोगों के लिए जो है ये बेटों की शक्ल में हो। हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, ये औरतों की शक्ल में हो। वल बनीन, ये बेटों की शक्ल में हो। वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, ये खजानों की दौलत की शक्ल में हो, ये मालो जर की शक्ल में हो, ये कोठियों बैनस की शक्ल में हो। वल फ़िज़्ज़ा, ये सोने चांदी की शक्ल में हो। वल ख़ैलिल मुसव्वमति, ये गाड़ियों की शक्ल में, घोड़ों की शक्ल में हो। मालो जर, किसी शक्ल में भी हो, ये सिर्फ खूबसूरती है, ये चंद दिन की खूबसूरती है। एंड क्या है? एंड जो पीछे मौत लगी हुई है वो हमें वहां पे लेके जाएगी जो जिंदगी ना खत्म होने वाली है, जिसके बारे में, जिस दिन के बारे में कहा गया है कि वहां पे मौत को भी मौत आ जाएगी। फिर लामहदूद जिंदगी है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनके साथ आपको समझा सकूं कि उस जिंदगी की लंबाई, उसकी जो ज्यादती है, वो जिंदगी की कसरत जो है वो किस कदर ज्यादा है। तो सामीने किराम, गुजारिश यही है कि इस दुनिया को तरजीह देने वाला उसे इस्लाम पसंद नहीं करता। हाँ, इसको जरूरत समझ के लीजिए, इसको जरूरत के मुताबिक रखिए। जो बहुत बहुत खजाने जमा करने की आदत है जो हमारे मुआशरे में रवाज पा चुकी है, इससे इज्तनाब कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी को पसंद करता है कि रब से लौ लगाई जाए, आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारी जाए। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं इस दुनिया को इस तरह गुजारो जिस तरह एक मुसाफिर आदमी होता है। मुसाफिर क्या कहीं पे कोई अच्छी इमारत देख ले, कोई अच्छी जगह देख ले, क्या वहीं पे बैठ जाता है कि जिंदगी सारी इसको देखता रहूंगा? अब नहीं,
چلتا ہے آگے اپنے منزل کی طرف چلتا ہے، وہ اس کی جھونپڑی ہی منزل کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایک مسافر کی طرح یہاں پہ آئے ہیں رب کی رضا کے حصول کے لیے۔ یہاں پہ آنے کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب کی عبادت مقصد ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریے، باقی یہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ اور اس کے بدلے میں رب رحمان نے جو آخرت کے اندر، جنت کے اندر مہمان نوازی کے لیے جو مشروبات رکھے ہوئے ہیں، جو مہمان نوازی کے لیے رب تعالی نے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں، اللہ کی قسم ان تیاریوں کے ایک ذرے کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ملتی۔ رب تعالی سے دعا ہے رب رحمان ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ لینے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ دنیا اتنی ہی دے جو ہمیں رب سے بھلا نہ دے، اتنی سی دے کہ جو رب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اس میں رکاوٹ نہ پیدا ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔